نكاح مبارك زواج مبارك النكاح من سنتي ما قال النبي هو الصحيح نكاح مبارك نكاح مبارك زواج مبارك. زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک. زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک تو کرتی ہی ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ہماری دولت میں اضافہ بھی کرتی ہے، یعنی دونوں طرف سے بھلائی، دونوں جہانوں میں کامیابی. اپنی زکوٰۃ دین حق کو پھیلانے میں لگائیں. پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں. آپ اپنی زکوٰۃ اور امداد کی رقم بھیج سکتے ہیں IRFI الرایان بینک، کوڈرنٹ کوڈ 48 Calthorpe Road, Birmingham, UK. Post code B151TH. Pound account number 011323301. Euro account number 011323302. US dollar account number 011323303. Sort code 300083. Swift BIC code IBOBGB22. IBAN GB52 Lloyd 30963401 024192. ٹیلیفون کے ذریعے رقم بھیجنے کے لیے +44 208 2424 321. آپ اپنی بھیجی ہوئی امداد کی جانکاری admin@peacetv.tv پر دیں. پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں. پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ مجالس سے، کچھ حلقات سے عباد الرحمن کی صفتیں چل رہی ہیں، اور ان کی جو دوسری صفت ہے اس پر ہم الحمدللہ گزشتہ کچھ حلقات سے گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور وہ دوسری صفت یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے جب جاہلوں سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، یعنی حلم سے کام لیتے ہیں، نرمی سے کام لیتے ہیں. جاہلوں کا مقابلہ جہالت سے نہیں کرتے بلکہ نرمی سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اس کے لیے آخری حلقے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. پہلی مثال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں سب سے سخت ترین دن کون سا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، احد سے بھی بڑا ایک دن میری زندگی میں گزرا ہے
اور وہ دن تھا طائف کا دن، جب میں ان کو دعوت دینے کے لیے گیا۔ عبدیہ لیل کے پاس میں گیا تو بجائے اس کے کہ وہ میری دعوت کو قبول کرتے، میری بات کو تسلیم کرتے، ان لوگوں نے میرے پیچھے گنڈوں کو لگا دیا۔ ان گنڈوں نے مجھے اتنا مارا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چہرے پہ خون، میرے پیروں میں خون، میرے جوتوں میں خون، اور میں قرن ثعالب نامی جگہ پر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں اس بے ہوشی کے بعد اور مجھ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بات کو سنا، تمہاری قوم کے جواب کو سنا، اس حالت کو اللہ نے دیکھا، یہ ملک الجبال ہے، یہ فرشتہ ہے جو پہاڑوں کے لیے مسلط کیا گیا ہے، ایک حکم دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ کے ایک حکم کے منتظر ہیں، بین الاخشبین، دو پہاڑوں کے بیچ میں چکی کے پاٹ کی طرح اس پورے طائف کو پیس کے رکھ دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ کہا، بڑا بہترین لفظ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہماری آخری گفتگو اسی لفظ پر ہوئی تھی، اور وہ لفظ یہ تھا، بل ارجو، نہیں بلکہ میں اس کا حکم نہیں دوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو مار دو، ان کو عذاب دے دو، انہوں نے میرے ساتھ جہالت والا مسئلہ کیا ہے، میں ان کے ساتھ جہالت والا مسئلہ کروں، انہوں نے میرے ساتھ سختی کی ہے، میں ان کے ساتھ سختی کروں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید باندھے بیٹھا ہوں، اللہ سے یہ امید کرتا ہوں، اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، رواہ البخاری۔ میری تو امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ہے ناظرین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میں امید لگا بیٹھا ہوں اللہ ان کی اولاد میں سے، ان کی نسلوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں اس دعا کا سب سے زیادہ فائدہ خود ہندوستان کو ہوا ہے، اس دعا کا سب سے زیادہ فائدہ، وہ طائف کی جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اس دعا کا سب سے زیادہ فائدہ ہم لوگوں کو ہوا ہے۔ کیسے ہوا جی؟ کیسے ہوا؟ محمد بن قاسم ایک آدمی تھے جو ہندوستان کو آئے تھے، ان کی وجہ سے ماشاءاللہ 6 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، 6 لاکھ لوگ۔ 16 سال کا لڑکا تھا، یہ زیادہ لمبی عمر میں نہیں، یا بعض روایتوں کے مطابق 18 سال کا لڑکا تھا۔ اتنے اچھے اخلاق وہ زمانے میں ماشاءاللہ، کچھ سال ہی یہاں موجود تھے، 6 لاکھ آدمی مرضی سے ان کے ہاتھ میں، اور وہ محمد بن قاسم طائف کے رہنے والے تھے۔ اللہ کے نبی نے جو طائف والوں کے لیے دعا مانگی تھی، انہی کے بچوں میں الثقفی تھے، وہ محمد بن قاسم الثقفی، انہی کے بچوں میں جو اللہ کے نبی نے دعا مانگی۔ مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے جو ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یقیناً یہ دعا کامیاب ہوئی، یہ دعا رنگ لائی میرے محترم دوستوں۔ اس کے بعد آج کے اس حلقے کے اندر، پورے حلقے میں انشاءاللہ ہم اسی بات پر گفتگو کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ مثالیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے اگر کسی نے جاہلانہ معاملہ کیا ہے، کسی نے جاہلانہ سلوک کیا ہے، کسی نے بد سلوکی کی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا سلوک کیا ہے۔ ایک بڑی بہترین بات، ایک بڑی بہترین حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک یہودی عورت حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، ایک یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی، ان امرأۃ یہودیۃ، کھانے کی دعوت میں اس نے ایک بکری کو پکا کر کے رکھا تھا، بکری تھی وہ، اس بکری کے اندر زہر ڈال کر، بشات مسمومہ، زہریلی بکری اس یہودی عورت نے رکھ لیا۔ آپ الحمدللہ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، فأکل منہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زہریلی بکری کو توڑا بھی اور منہ میں ڈالا بھی اسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منہ میں سے تھوک دیا، واپس نکال دیا اس چیز کو جو کھا چکے تھے، اندر نگل نہیں گئے بلکہ منہ میں رکھے تھے، آپ نے تھوک دیا۔ اس کے بعد اس عورت کو پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، فجیء بہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا، فسألها عن ذلك، آپ پوچھ رہے ہیں اس عورت سے کیوں آپ نے ایسا کیا بھائی، مجھے تم نے دعوت دی، عزت سے مجھے گھر بلایا، اور زہر کیوں ملایا کھانے میں، بکری میں زہر ملا کر کیوں دیا مجھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سوال کیا۔ قالت، وہ عورت نڈر ہو کر کہتی ہے، قالت اردت لان اقتلک، وہ عورت کہتی ہے میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زندہ رہیں مجھے برداشت نہیں تھا، کسی طریقے سے میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے کھانے کے اندر زہر ملایا، بکری کو زہریلا بنایا اور آپ کو میں نے دعوت دی۔
فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے صرف ایک لفظ کہا، ما کان اللہ لیسلطک علی، اللہ نے تجھے اس کے لیے بھیجا نہیں ہے مجھ پر، تو میری موت کے لیے نہیں آئی ہے، جب میری موت آنی ہے تبھی آئے گی، اللہ تعالیٰ نے تجھے مسلط نہیں کیا ہے۔ قالوا، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، الا نقتلها، اللہ کے نبی اس کو قتل کر دیں؟ یہ عورت جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا ہے، یہ عورت جو آپ کو مارنا چاہتی ہے، یہ عورت جو آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ، یہ ہمارے نبی ہیں رحمت اللہ عالمین، ایسے ہی نہیں بولتے۔ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں صحابہ کرام، الا نقتلها، اے اللہ کے نبی اس کو قتل کر دیں اس عورت کو؟ قال لا، نبی فرماتے نہیں مارو اس عورت کو۔ قال انس، حضرت انس کہتے ہیں میں نے پوری زندگی دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گوشت کا ٹکڑا زبان میں ڈالے تھے، آپ کے جبڑوں میں وہ زہر ساری زندگی باقی رہا اور آپ ہمیشہ اس سے تکلیف محسوس کرتے رہے۔ باقاعدہ حدیث کا فما زلت اعرفها فی لہوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برابر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبڑوں کے اندر وہ تکلیف میں دیکھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک اور مثال، لوگوں نے آپ کو زہر دے کر مارنا چاہا، لوگوں نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا، لیکن اس پیغمبر رحمت نے، اس رحمت کے پیغمبر نے، رحمت للعالمین نے ان کا جواب، زہر کا جواب الحمدللہ معافی سے دیا۔ زہر کا جواب مارنے کے لیے آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر کے بھیج دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے آگے ایک اور حدیث کہتا ہوں آپ کے سامنے، غور کیجئے۔ ایک اور مثال ہے، حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کی مثال ہے، غور سے سنیے گا اس مثال کو۔ طفیل بن عمر دوسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، جاءت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طفیل بن عمر دوسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ ایک چیز صرف حضرت طفیل کے بارے میں بول کر یہ حدیث کو میں مکمل کروں گا۔ طفیل دوس ایک قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے۔ یہ جب پہلی بار اپنے قبیلے سے مکہ مکرمہ آئے تو اس وقت مکے کے لوگوں نے جا کر طفیل سے کہا، دیکھو ایک کام کرنا طفیل، یہاں پر ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے محمد، کبھی اس کے پاس نہیں جانا، کبھی اس کی گفتگو نہیں سننا، اگر سنو گے تو اس کی بات مان لو گے، تم اس کے دین پر چلے جاؤ گے، اپنا دین چھوڑ دو گے۔ طفیل کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، لوگ مجھے الرٹ کر رہے ہیں، لوگ مجھے متنبہ کر رہے ہیں، روئی لیتے، کانوں میں روئی رکھ لیتے، اور جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنا پڑتا کان میں روئی رکھ کر، انگلیاں رکھ کر گزر جاتے، کوئی بات سنائی نہیں دینا۔ ایک دن طفیل سوچے، کئی دن تھے وہ مکے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، طفیل وہاں سے گزرے سامنے سے۔ طفیل نے یہ سوچا کہ میں کون ہوں، شاعر، ایک بہت بڑے شاعر تھے، میں نے ان کی بات سنی اور میں نے کانوں میں روئی رکھ لیا، میں خود عقل مند ہوں، میں جج کر سکتا ہوں، میں فیصلہ کر سکتا ہوں کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے، سن کر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو سن کے دیکھتے ہیں، تب تک مسلمان نہیں ہے۔ جی ہاں، میں فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں نا، کسی اور کی بات پر کیوں جاؤں میں۔ طفیل بن عمر دوسی حرم کے اندر جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھتے ہیں، کانوں سے روئی نکال کے پھینکتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھ کو آپ کے بارے میں ایسا کہا ہے، آپ کے پاس جو بھی آتا ہے آپ اس پر جادو کر دیتے ہیں، وہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسئلہ ہے، کیا ہے تمہارے پاس، مجھے سنائیے۔ سامنے طفیل کے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، طفیل سن کر اسی لمحہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ واپس جا کر طفیل اپنے خاندان کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر، اپنے محلے کے اندر دین کا کام کرتے ہیں، لیکن ان کے قبیلے والے نہیں مانتے۔ وہی ہے حدیث، یہ صحیح بخاری میں۔ بڑی محنت کرنے کے بعد طفیل بن عمر دوسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آتے ہیں۔ جاء طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، آ کر طفیل کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان دوسا قد عاصت وابت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا خاندان، میرا قبیلہ بہت سمجھا رہا ہوں، بہت منا رہا ہوں، لیکن ایک نہیں سن رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غارت کر دے، ان کو برباد کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبلے کی طرف رخ کر کے، فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلہ، فاستقبل القبلہ، قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے دونوں ہاتھ، ورفع یدیہ، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ فقال الناس ہلکوا، اب لوگ کہتے ہیں ہاں ابھی چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کریں گے اور سارا کا سارا قبیلہ
اسی وقت پر ختم ہو جائے گا، ہلاک ہو جائیں گے۔ باقی جو حدیث ہے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وقفے کے بعد ناظرین آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہ سے اے بنی نو انسان، اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ایمان و انسانیت کی حفاظت ہو۔ اے نبی سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تم میری اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ کفر و شرک کی مخالفت ہو۔ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے، بدکاریوں کی مذمت ہو، تاکہ تم افراط اور تفریط کے دھکوں سے بچ سکو۔ ڈاکٹر محمد طاہر کھٹوانی۔ اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ تو یقیناً کامیاب ہوگا۔ دیجیے اپنے ہر قول و عمل سے مومن ہونے کی پہچان، رب کا فرمان، کل شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔ قرآن وہ سنت کی روشنی میں، اسلام کی مکمل رہبری میں، ہم ہوں گے کامیاب زندگی میں۔ جانیے وہ باتیں جن سے نکھرتے ہیں مومنین، ریاض الصالحین۔ جانیے وہ کارآمد کلمات جن پر عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہے خود رب العالمین۔ ریاض الصالحین ہر پیر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے پر جانے سے پہلے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث جو حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اس کو میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ حدیث ہماری ہو چکی تھی۔ حضرت طفیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاندان ہے، یہ قبیلہ ہے، ایک نہیں مان رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتا کے تھک چکا ہوں، آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ فاستقبل القبلہ، آپ قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، ورفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال الناس ہلکوا، لوگ آپس میں یہ بولتے ہیں صحابہ اکرام، اب اللہ کے نبی بد دعا کریں گے اور سارا کا سارا یہ خاندان، یہ سارا کا سارا قبیلہ غارت ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، آپ نے بد دعا کرنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ لفظ کہ اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اللہم اہدی دوسا واتی بہم، رواہ البخاری۔ آپ نے بد دعا نہیں کی، آپ نے یہ لفظ کہا، اے اللہ تبارک و تعالی یہ قبیلے دوس کی ہدایت فرما اور ان کو میرے پاس لے کر آ۔ اے اللہ قبیلے دوس کی ہدایت فرما، ان کو میرے پاس لے کر آ۔ اے اللہ قبیلے دوس کی ہدایت فرما اور ان کو میرے پاس۔ 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ ان کے لیے دعا کی، آپ نے بد دعا نہیں کی۔ اور بہت ساری مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کے ساتھ لوگوں نے غلط سلوک کیا، نافرمان قوم تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی۔ ایک حدیث جس کو آپ بھائی تقریباً جانتے ہوں گے، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، سن کر ذرا تعجب بھی لگے گا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کے سمجھانے کا انداز اور جاہلوں کے خلاف آپ کا سلوک الحمدللہ اس حدیث کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ راوی حدیث ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ حدیث بھی الحمدللہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حدیث غور سے سنیے گا۔ صحابہ کہتے ہیں، بال اعرابی فی المسجد، ایک آدمی آیا مسجد کو، مسجد میں آ کر اس نے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا۔ جی ہاں، مسجد میں، جو لوگ جانتے ہیں
وہ تعجب نہیں کریں گے، جو نہیں جانتے ہیں وہ بڑا تعجب کریں گے. ہنگامہ ہو جائے گا نا، ٹوائلٹ میں نہیں، مسجد کے اندر جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں آ کر ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشاب کر دیا. بال اعرابی فی المسجد فقام الناس الیہ لیقعوا فیہ، لوگ کھڑے ہوئے اس کو مارنے کے لیے کہ اس نے مسجد کے اندر آ کر، مسجد نبوی کے اندر آ کر اس نے پیشاب کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ سنیے گا وہ پیشاب کرنے والے کے بارے میں، دعوہ، چھوڑ دو بھی اس کو، بس پورا پیشاب کرنے دو. کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بیچ میں روکو نہیں اسے، پیشاب کرنا ہے پورا پیشاب کرنے دو اس کو. دعوہ وَأَرِيقُ عَلَى بَوْلِهِ سِجْلًا مِّن مَّاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِّن مَّاءٍ، پورا پیشاب کر کر جانے کے بعد ایک بالٹی پانی لے کر آؤ. یہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بالٹی پانی لے کر کے آؤ، اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہوا ہے نا وہ بالٹی پانی وہاں ڈال دو، وہ جگہ پاک ہو جائے گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانان ملت، مسلمان غور سے سنیں اس بات کو، میرے بھائیوں اللہ کی خاطر غور سے سنیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے تم کو، یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ساری امت کے لیے ہے. اللہ نے آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، مشکل پیدا کرنے والا نہیں. تم مشکلات کے لیے نہیں آئے ہو، تم تو آسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام دنیا کے اندر آیا ہے سلوشن کے لیے، پرابلم کریٹ کرنے کے لیے نہیں. ہاں پرابلم کے لیے نہیں، میں مانتا ہوں اس بات کو. کچھ مسلمانوں کی وجہ سے آج اسلام پرابلم کی شکل میں آ چکا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا لفظ تو یہ ہے، آپ کی زندگی تو یہ ہے. قرآن و حدیث میں چیک کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جو پیدا ہوتا ہے وہ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، پریشانیوں کو پیدا کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوتا. انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا. میں اسی حدیث کے آخری ٹکڑے پر آپ کو کچھ پیغامات دینا چاہتا ہوں میرے نوجوان دوستوں. اللہ کی خاطر آپ کی وجہ سے پریشانی نہ آنے پائے، آپ پریشانی کا باعث نہ بننے پائیں، آپ سے دین خراب ہونے نہ پائے، آپ سے اسلام خراب ہونے نہ پائے. آپ اگر کچھ اچھا کر سکتے ہیں اسلام کے لیے اچھا کیجئے، اگر نہیں کر سکتے ہیں تو اسلام کو بدنام بھی نہ کیجئے. اللہ کی خاطر آپ سے آسانی ہو جائے. تقریباً 4 مثالیں میں نے اس حلقے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نرمی سے گزرتی تھی، جاہلوں سے آپ کا مقابلہ ہوتا تھا، آپ نرمی سے ان کا مقابلہ کرتے تھے. جہالت کا جواب آپ نرمی سے دیا کرتے تھے. جہالت کا جواب کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہالت سے نہیں دیا کرتے تھے. حضرت عمر کا ایک واقعہ بتا کر میں اس چیز کو جو مثالوں کی چیز ہے میں ختم کر کے آگے بڑھنا مناسب سمجھتا ہوں. اس کا ذکر میں پہلے حلقے میں بھی کیا ہوں، چونکہ مثالیں آ رہی ہیں اس لیے مثالوں میں یہ مثال بھی آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے. انس بن مالک کہتے ہیں کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اور اللہ کے رسول چل کر جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل کے جا رہے تھے. وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ. پورے حدیث اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑا پہنے تھے، نجرانی کپڑا تھا، نجران سے بن کر آیا تھا اور موٹا تھا ذرا کپڑا، اس کے جو کنارے تھے ذرا موٹے تھے. فأدرکہ اعرابی، حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک اعرابی نے، ایک بدو نے، کھیڑے کے رہنے والے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا. فجبذہ بردائہ جبذۃ شدیدہ، اس نے بڑی سختی سے آپ کی چادر کو پکڑ کر زور سے کھینچا. جبذۃ شدیدہ، بڑی سختی سے کھینچا. حضرت انس کہتے ہیں اتنا زور سے اس نے کھینچا تھا. فنظرت الى صفحة عاتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد اثرت بها حاشیۃ البرد من شدت جبذته. میں نے دیکھا وہ چادر جو اس نے کھینچی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اس کا نشان بیٹھ گیا تھا، اتنے زور سے اس نے کھینچا تھا. ثم قال، کھینچ کے بول رہا ہے کیا؟ پوچھئے کیا بول رہا ہے وہ آدمی، ایسا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ ثم قال، پھر وہ کہتا ہے یا محمد، اے محمد، مرلی من مال اللہ الذی عندک، جو مال تمہارے پاس بیت المال کے اندر موجود ہے حکم دو کہ مجھے بھی دیں. مال پوچھنے کے لیے آ رہا ہے، مانگنے کے لیے آیا ہے، وہ دینے کے لیے نہیں. ایسا مانگ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشان بیٹھ گیا. فالتفت الیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے اس نبی رحمت پر، ماشاءاللہ
ماشاءاللہ ان کی کچھ عادتیں اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے لوگوں کے اندر پیدا فرما دے، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ فالتفت الیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے جس نے آپ کو اتنے زور سے کھینچا تھا، جس کے کھینچنے کی وجہ سے گردن پر نشان آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، فضحک، آپ مسکرائے، ہنسے آپ، ثم امر له بعطا، پھر کہا بھائی دے دو اس کو، بیت المال میں جو چیزیں ہیں نا اس کو عطا کر دو۔ آپ نے منع نہیں کیا میرے بھائی۔ مثالوں کو اگر دیکھیں، علماء کرام نے 3 جلدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سلوک کرتے تھے جاہلوں کے ساتھ۔ اچھے لوگوں کے ساتھ تو سب اچھے ہی ہیں، جاہلوں کے ساتھ اچھا بننا تو کمال ہے۔ گیو ریسپیکٹ اور ٹیک ریسپیکٹ، یہ دنیا کا اصول ہے۔ سامنے والا عزت دے رہا ہے تو میں بھی عزت دے رہا ہوں، سامنے والا بے عزتی کر رہا ہے تو میں بھی بے عزت کرتا ہوں۔ یہ انگریزوں نے بنایا ہے اصول، گیو ریسپیکٹ اور ٹیک ریسپیکٹ۔ اللہ کا اصول گیو ریسپیکٹ اور ٹیک ریسپیکٹ کا نہیں ہے۔ اللہ کا اصول یہ ہے، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جاہل سے تمہاری ملاقات ہو جائے، وہ تمہیں ریسپیکٹ نہ دے، تمہیں اسے سلام کرو۔ وہ تمہارے ساتھ بے عزتی کرے، تم اس کے ساتھ عزت سے سلوک کرو۔ یہ ہمارے رب کا بتایا ہوا ریسپیکٹ ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا اصول ہے۔ اور قرآن مجید کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت کریمہ ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ سامنے والا تمہیں سیئہ کر رہا ہے، تمہارے ساتھ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، بس سلوکی کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا نوجوان دوستوں، محترم ساتھیوں، اگر آپ کو اس آیت کریمہ، اللہ کی بتائی ہوئی آیت کریمہ ہے یہ، سامنے والے ہمارے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، ہم بدسلوکی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ سامنے والے خون خرابہ کر رہے ہیں، ہم خون خرابہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ سامنے والے ہمارے حقوق چھین رہے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کے خلاف نہیں جائیں گے، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک وقت آئے گا، اللہ پر ذمہ داری ہے، اللہ ان کے دلوں کے اندر تمہاری محبت پیدا کر دے گا اور یہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان۔ خالق سے بہتر کون جانتا ہے مجھے بتائیے؟ رب ذوالجلال سے بہتر ہماری فطرتوں کو، ہماری عادتوں کو، ہماری نسلوں کو، ہماری چیزوں کو اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ رب فرما رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن، بھائی اچھا سلوک کرو بھائی۔ فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ، تمہارے اور جس کے بیچ میں دشمنی ہے، وہ ایسی دشمنی ایسی ہو جائے گی کأنہ ولی حمیم، وہ ہے کہ تم جگری دوست ہو، جگری دوست ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے دوست بنے، اگر ہم چاہتے ہیں غیر ہمارا ہو جائے، اپنا ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو پھیلائیں، تو ہمیں یہ جو صفتیں بتائی گئی ہیں ان صفتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہے۔ محترم سامعین، ایک چیز، صرف ایک چیز بول کر میں انشاءاللہ بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ہم نے یقیناً حضرت عمر کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، بہت کچھ پڑھا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے، یہاں تک کہ اس ہندوستان کے اندر گاندھی صاحب وغیرہ وغیرہ نے بہت تعریف کی ہے حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ، اور یہ بھی کہا ہے کہ امانت کے اندر، دیانت کے اندر حضرت عمر جیسا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ باقاعدہ لکھا ہے ان لفظوں کو۔ یہ حضرت عمر کی ایک مثال، جاہلوں سے حضرت عمر ملاقات کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا سلوک ہوتا تھا، بڑے سخت تھے۔ رول ماڈل ان کو اپناؤ، یہ ہے اصل طاقتور انسان۔ قربان جائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت عمر کے بارے میں، جس گلی میں عمر چلتے ہیں وہ گلی شیطان بدل لیتا ہے، جس گلی سے عمر چلتے ہیں اس گلی میں شیطان نہیں آتا۔ کیا انسان رہیں گے وہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ، اے عمر تم جس گلی میں چلتے ہو شیطان ڈر کے ہمارے گلی بدل لیتا ہے۔ باقی حضرت عمر کی یہ حدیث، یہ واقعہ میں اس حلقے کے بعد دوسرے حلقے میں بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف باتیں سننے اور کہنے کی حد تک نہ رکھیں، اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حلم والا بنائے، بردباری والا بنائے، نرم بنائے، جاہلوں کا مقابلہ اللہ نرمی سے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔